السلام علیکم مسلم حضرات سے ایک بار پھر لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں تقریر کی اور۔ سلطان نور الدین زنگی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے۔ ہر جمعرات کو 1000 درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا۔ ہر جمعرات کو 1000 درود شریف بلا ناغہ پڑھتا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک رات 700 مرتبہ پڑھا، نیند آ گئی، خواب میں دیدار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرمایا نور الدین آج 300 درود شریف کم کیوں پہنچا؟ بادشاہ ہو کر 1000 درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہم غریب ہو کر 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور کمال یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں جنتی ہوں اور جب سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ یہی سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہے۔ عیسائیوں اور پادریوں نے سازش کی، 2 آدمی مسلمان ظاہری مسلمان بنا کر کے مدینے پاک بھیجے۔ انہوں نے جنت البقیع کے قریب ایک مکان خریدا اور اس مکان سے سرنگ لگانی شروع کر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک۔ مٹی جو نکلتی اسے قبروں کی طرف پھینک دیتے۔ ایسا چونکہ پیچھے انگریز کی طرف سے آتا تھا، عیسائیوں کی طرف سے آتا تھا، مدینے پاک میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی سخاوت کرتے تھے، بڑی خیرات کرتے تھے۔ ہاں، جو 4 دیگیں پکاتا ہوا نظر آ جائے اس کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو۔ جس کے یا سال میں 2-4 مرتبہ نیاز بختی دکھائی دے جائے، تم تو کہتے ہو کہ حاتم طائی کا باپ یہی ہے۔ روزانہ کھانے پکاتے، خیرات کرتے، سخاوت کرتے، لوگوں کو راہوں پہ کھڑے ہو کر پانی پلاتے، نمازیں پڑھتے تھے کافر۔ سرنگ چلتی چلتی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب پہنچی۔ اللہ اکبر۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بادشاہ وقت سویا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی۔ آپ نے فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے اور یہاں مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا، میرے گناہوں کی شامت مجھے نظر آئی، خواب مجھے نظر آ گیا، اٹھا، وضو کی، نوافل پڑھے، دعا اور استغفار کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر سو گیا۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی۔ فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں۔ پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا، دعا مانگی، وضو کیا، استغفار کی، نوافل پڑھے، پھر تیسری مرتبہ سو گیا۔ پھر خواب میں دیدار ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور وہی جملہ اپنے ارشاد فرمایا، دونوں عیسائیوں کی شکل دکھائی۔ سلطان نور الدین نے اپنے وزیر اکٹھے کر لیے، اپنے مشیر اکٹھے کر لیے، رات کا وقت ہے، کہنے لگا کوئی نہ کوئی بات ہے، اب یہ خواب نہیں رہا۔ 3 مرتبہ مجھے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ مجھے یوں فرما رہے ہیں۔
وہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کو ایک ایک رات میں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو. قربان جاؤں اس بادشاہ کے پاؤں سے اڑی ہوئی خاک پہ. اور بھی دوستو یہ بھی غور کرو کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہمیشہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کوئی. تیری ساتھ کسی کا مقدمہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، اس کو جا کے کہے گا کہ جس پر تیرا 100% اعتماد ہو کہ یہ میرا ہے، یار دیکھ میری ساتھ کیا ہو رہی ہے. پتا چلا کہ کالی کملی والے کا اور نور الدین بادشاہ کا کتنا گہرا تعلق ہوگا. وہی رونا میں رو رہا ہوں کہ آج مزدور، آج غریب، آج تنگ دست، آج بال بچوں دار آدمی کو یہ توفیق نہیں کہ وہ تمنا کرے اس بات کی کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو، میں اپنے آقا کو دیکھ لوں. دنیائی میں یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور اس شخص کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. مدینے پاک میں قیام ہے. شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تیاری فرمانے لگے. خواب میں دیدار نصیب ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا حسین احمد یہی ٹھہر جا اور جس چبوترے پہ بیٹھ کر میں دین سکھایا کرتا تھا، صحابہ صفہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور حسین احمد اسی چبوترے پہ بیٹھ کر لوگوں کو میری حدیث پڑھا. تم کہیں آؤ گے جاؤ گے، رشتہ دار روکیں گے ٹھہر جاؤ، سالہ روکے گا، بہنوئی روکے گا، پھوپھی روکے گی، خالہ تسلیم کرائے گی، ہمشیرہ کہے گی بھائی جان رک جاؤ، مامے روکیں گے، عزیز و اقربا روکیں گے. خدا کی قسم حسین احمد تیرا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، تجھے امام الانبیاء نے روکا. پھر 1-2 دن کے لیے نہیں روکا، مسلسل 18 برس تک مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا. تمہارا کیا ہے؟ تم تو یوں کہہ کر کے رد کر دیتے ہو، ہے فلانا تو کانگریسی تھا، فلانا تو یوں تھا. تم نے کبھی ان کی زندگی کو دیکھا؟ ایک آدمی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے بمبئی سے آیا اور آ کے دیکھا کہ مولانا مدنی ایک بلی سے کھیل رہے ہیں. کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس طرف گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو روٹی کھلاتے ہیں، کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں. وہ جو مرید ہونے آدمی آیا تھا کہنے لگا یہ تو میں نے سنا تھا بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، نہ تسبیح ہے، نہ خلیفوں کی قطار ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا پروپیگنڈا ہے، نہ ڈھول بج رہا ہے، نہ سرنگی، نہ طبلہ. یہ پیر کائے کا ہے. برابر میں ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے کو کہنے لگا کہ یار میں تو بمبئی سے چل کر مرید ہونے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑا اللہ والا ہے، یہ کائے کا اللہ والا ہے، یہ تو بلی سے کھیل رہا ہے. مولانا نے یہ بات سن لی، فرمانے لگے او اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے میں اس بلی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ بلی بھی میں مدینے سے ساتھ لایا ہوں. یہ وہ بلی ہے جو روز اقدس کے قریب گھومتی تھی، میں تو اس کے پاؤں چومتا ہوں، یہ آقا کے شہر اور گلیوں میں پھرنے والی بلی ہے. ایک دوسرے علاقے سے ایک اور آدمی مرید ہونے کے لیے آیا.
تو مولانا کو دیکھا کہ ککر کی جڑ میں گوٹی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بہت ہی بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، یہ تو ککر کے ہلے لگا ہوا ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ مریدین بیٹھے، نہ خلیفوں کی قطار، کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھ لیا حضرت میں تو اس ارادے سے آیا تھا۔ فرمایا یہ بیج ککر کا مدینے سے لایا ہوں، اس لیے دن میں 1 گھنٹہ اس کے پاس خرچ کرتا ہوں۔ وہ اللہ والے جو مدینے کی بلیوں سے پیار کریں، جو مدینے سے لائے ہوئے ککر کے بیج سے درخت اگ جائے اس سے پیار کریں، وہ ولی نہیں اور طبلے سرنگی والے ولی ہو سکتے ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تنخواہ لے کر کی درس نہیں دیا، وظیفہ لے کر کی درس نہیں دیا، گورنمنٹ کی ملازمت کر کے درس نہیں دیا، لوگوں سے لیا نہیں دیا نہیں۔ خود نقش حیات میں لکھتے ہیں 1 چھٹاپ مسور کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عظمت تھی، غلامی کی صحیح معنوں میں۔ میں تمہیں اور باتیں نہیں اولیاء اللہ کرام کی بتلاؤں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھ لیا، جب شام کا تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اہل مدینہ، مدینے والے چھلکے سبزیوں کے، ترکاریوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے کر کے اور چبا کر نگل جاتے ہیں، اوپر سے پانی پی کر حسین احمد تمام رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے، جس نے مدینے کی بلیوں سے پیار کی ہے، جس نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور اس کے بعد بھی حکم ملا 18 سال کے بعد حسین احمد ہندوستان کے حالات صحیح نہیں جا دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے ولی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے ولی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ولی ہیں۔ اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے 24 گھنٹے آقا کی دربار میں گزارے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طرح سے 3 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، مشورہ دو۔ بادشاہ جب ولی اللہ ہوگا وزیر بھی اصل تو ولی اللہ ہوں گے نہیں، کم سے کم مسلمان تو ہوں گے۔ بادشاہ جب ایسا تھا کہ ایک رات میں 3 مرتبہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے،
تو اس کے وزیر بھی اصل تو اس جیسے ہی ہوں گے، ورنہ اس سے کم درجے کے مسلمان تو ہوں گے نا۔ اب میں اگر اگلی بات کہہ دوں تو کل پرسوں تک لال پٹکے والے آ جائیں گے، کیا کریں؟ جیسی روح ویسے ہی فرشتے، ہمیشہ ایسے ہی رہا، جیسے عوام ویسے ہی بادشاہ، جیسے بادشاہ ویسے ہی عوام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو زنا کرتے رہے، ہم تو شرابیں اڑاتے رہے، ہم تو حرام خوری کرتے رہے، ہم تو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہے، اور جو بادشاہ آئے وہ حضرت عمر کا غلام ہو اور یوں ہو اور یوں ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ رات اعلان ہو رہا تھا مجلس شورا کا، انشاءاللہ العزیز میرا تو یقین ہے بہت پہلے سے کہ پاکستان میں جتنے پکے ابدال غوث ولی اللہ ہوں گے تمام کے تمام وہی لوگ آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج اخبار میں نام ہوں گے، پڑھ لیے ہوں گے، کئیوں نے رات کے ریڈیو، مجھے پتا نہیں تھا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، بکر تھا رات، تو کان لگائے بیٹھے ریڈیو سے، میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آج مجلس شورا کا اعلان ہو رہا ہے۔ چلو میں نے کہا مجلس شورا کون سی؟ حضرت عمر کی مجلس شورا ہے۔ واہ واہ! فاروق اعظم کی شورا کے ممبر طلحہ تھے، زبیر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، سعد بن وقاص تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ سبحان اللہ! چھ کے بارے میں کالی کملی والے نے زندگی میں فرمایا جنتی جنتی جنتی۔ حضرت عمر کی شورا کا ممبر، ایک آدمی تو ایسا تھا، اے خدا کی قسم میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، انتہائی خوشی کے موقع پر ساری امت یہ کہتی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بھی اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سارا مدینہ یوں ہی کہتا تھا، صحابیات یہی کہتی تھی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، صحابہ یہی کہتے تھے، بچے یہی کہتے تھے، جوان یہی کہتے تھے۔ اور خدا کی قسم اس جوان کو تم کیا کہو گے جس کو حضور نے فرمایا ہو ساتھ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں؟ کتنے خوش ہوں گے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی سے فرمایا ارمی یا سعد، خوب تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اور ایک اور بات غور طلب ہے کہ حضور نے جو اتنی بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کسی کو زیادہ کھاتے دیکھ کر نہیں کہ وہ نوجوان 50 روٹی کھا گیا، حسن و جمال دیکھ کر نہیں، بلکہ کافروں کو ختم کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سعد پہ تحاشا تیر چلا رہے تھے۔ ان عورتوں سے حضور راضی ہوئے جنہوں نے دین چمکایا اور کفر مٹایا۔ ان مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے جنہوں نے دین کو چمکانے کے لیے جان کھپا دی، مال کھپا دیا، آل کھپا دی، سب کچھ کھپا دیا۔ اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہ دکھائی۔ لنگڑے صحابی پیچھے نہ رہے، محتاج اور نابینا صحابی پیچھے نہ رہے، غریب کمزور پیچھے نہ رہے۔ ہمارا تو آج یہ حشر ہے، شادیوں میں لاکھوں کا خرچ ہو جائے، کروڑوں خرچ ہو جائیں، ناک یوں ہو جائے گا، ناک یوں ہو جائے گا، ہمارا ناک ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ خدا کے بندے یہ سوچا کر میری قبر ٹیڑھی نہ ہو جائے، میری موت تلخ نہ ہو جائے، میرا انجام برا نہ ہو جائے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل دینار۔
ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا شعار؟ جس کے پیچھے موت لپک رہی ہو، جس کے سر کے اوپر موت کی بجلی کڑک رہی ہو، اسے کیسے یہ ہوش آ گیا کہ وہ دنیا میں پھنس کر خدا کو بھول جائے؟ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے وزیروں کو طلب کیا، سفیروں کو طلب کیا، بات بتائی۔ سارے وزیروں نے مشورہ دیا کہ یکدم فوج کو تیار کرو، کوئی وقت ہے مدینے پاک پہ چلنا چاہیے۔ وہ کتنے مقدر والا نوجوان ہوگا جس کو حضور نے بلایا، آجا آجا میرے پاس آجا، مجھے کتے ستا رہے ہیں، آجا۔ آج شاہ الحق کا اگر کسی کے پاس خط آ جائے نا کہ تو اسلام آباد میں آ کے مجھے مل، ایمان سے ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ لو جی صدر ہو جانو میں نے طلب کیتا، سبحان اللہ، ایک کنو دستا پھرے گا، السلام علیکم جی اسلام آباد چل رہا، صدر صاحب نے میرے بلایا، پاوے دو چھوٹے ہی مارن واسطے سدیا ہوئے۔ تو جس کو امام الانبیاء بلائیں قربان ہو جاؤ۔ فوج اور لشکر چل پڑا مدینے پاک کی طرف، اور مدینے میں آ کر کے مشورہ کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، کیا کیا جائے، کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ دعوت کرو سارے مدینے کی، اور اس سامنے آپ بیٹھ جائیں، ان آدمیوں کو پہچانتے رہنا، جب وہ آدمی آئے تو پکڑ لیں گے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بادشاہ بھی عجیب تھے، وزیر بھی عجیب تھے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک مچھیارے نے مچھی پکڑی دریا میں سے یا سمندر میں سے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی مچھلی اس کے ہاتھ آ گئی، بڑی خوبصورت کوئی عجیب نسل ہوگی۔ اس نے سوچا اگر یہ مچھی بازار میں بیچوں تو 4 آنے کی نہیں تو 8 آنے کی بک جائے گی، روپے کی بک جائے گی، بادشاہ کے کیا تحفہ دینا چاہیے، انعام ملے گا۔ اس مچھیارے نے جا کر کے بادشاہ کے یہاں وہ مچھی تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وزیر کو کہنے لگا اسے 100 روپے انعام دے۔ کہنے لگا دے دیتے ہیں جی، کوئی دیر نہیں، دے دیتے ہیں۔ جب تھوڑا سا ماحول کم ہوا، لوگوں کا کان میں کہنے لگا مت ماری گئی، 4 آنے کی مچھی ہے، 100 روپے دے رہے ہو، 10 روپے دے دو، 4 روپے دے دو، خزانہ لٹاؤ گے؟ وزیر کہنے لگا، بادشاہ پھر بھی بادشاہ تھا، کہنے لگا میں منہ اکڑ بیٹھا، میں ہوں نہیں مڑتا۔ ہائے، کبھی بادشاہ ایسے تھے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جو منہ سے بات نکالتی اس کو پورا کرتے تھے۔ اب تو ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کرنے کے بعد سراسر اس کے خلاف خود کرتے ہیں۔ کہنے لگا بھی میں تو کہہ چکا ہوں، میں تو پھرتا نہیں، میری تو عزت کے خلاف ہے یہ بات، تجھ سے مچھیارا جس طرح راضی ہو تو کر لے، میں تو 100 روپے کا اعلان کر چکا ہوں۔ وزیر کہنے لگا کہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں سلجھا دوں گا اس گٹھی کو اور دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا۔ مچھیارے کو بلا کے کہنے لگا قومیاں، یہ ہمارا بادشاہ مچھلیوں کا بڑا شوقین ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جوڑا چاہیے، اگر یہ مچھی ہے تو مچھا لا کے دے، اور اگر مچھا ہے تو مچھی لا کے دے۔ جوڑا لیتا بادشاہ تو، ورنہ اٹھا اپنی، چل یہاں لے جائیے۔ دینا ہی نہیں پڑے گا، نہ دو نہ کچھ بھی، سارے ہی انعام بچا لو، نہ اسے جوڑا ملے اور نہ یہ لا سکے اور نہ کچھ دینا پڑے۔ مچھیارا بڑا سیانا تھا، کہنے لگا وزیر بنے بیٹھے ہو، کوئی عقل بھی ہے؟ یہ تو جو میں لایا ہوں نا، نہ یہ مچھا نہ یہ مچھی، یہ تو خسرا مچھی ہے، اس کے تو جوڑا اللہ نے نہیں بنایا۔ یہ تو ہجڑا مچھی ہے، اللہ ہی نہیں جوڑا نہیں پیدا کیا، میں کہاں سے لاؤں؟ بادشاہ
बादशाह सुन रहा था, कहने लगा आप इसको 200 रुपया इनाम दे। अक्लमंद लोग थे, अकल की बात करते थे। ये मेरा तेरा जमाना होता ना, मशवरा दिया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को कि दावत करो सारे मदीने के मर्दों की, और आप बैठकर देखते रहे, जब वो आए पकड़ लेंगे। खुदा की कसम कितना नेक बख्श सादतमंद होगा वो बादशाह जो अहले मदीना को दावत खिला रहा है, सामने बैठा है, सारा मदीना आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है। बादशाह सामने बैठ के एक एक की शक्ल को देखता जाता है, देखता जाता है। कहने लगा कोई नहीं, इनमें से एक भी नहीं। लोग कहने लगे कि मदीना तो सारा खत्म हो गया, फिर कोई बाकी नहीं रहा। अमीर, गरीब, दुकानदार, काश्तकार, ताजिर, अच्छे बुरे सब खा गए, कोई पीछे बाकी नहीं। बादशाह कहने लगा, परेशान हुआ सुल्तान नूरुद्दीन कि बात सच है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो और गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सच है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो और गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। खैसा नूरुद्दीन जंगी ने गवर्नर मदीना को, आदमी कहाँ है, अंदर की बात नहीं बदलाई। और आदमी बाकी है मदीने के, मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, आदमी बाकी है मदीने के दावत खाने वाले। तुम कैसे कहते हो सारे खत्म हो गए? अब हुकूमत वाले तो चल दिए तलाश करने। एक वहीं पे हमारे हाजी शफी साहब जैसा अच्छा आदमी पास खड़ा हुआ था, कहने लगा जी मैनू हुण याद आए, दो बंदे बड़े नेक, बड़े वली, बड़े सखी, बड़े हाकिम ताई, पर एक गल है, वो किसी का खानदे नहीं, वो तो खुआंदे हैं सारा ही दिन। वो किसी का नहीं खाते, वो तो सारा दिन खिलाते हैं, लोगों को सखावत करते हैं, पानी पिलाते हैं, सत्तू पिलाते हैं, पैसे देते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, मरीजों की इयादत करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन बादशाह कहने लगा चलो लाओ तो सही, नहीं खाएंगे मैं देख तो दूंगा, ज़ियारत तो कर दूंगा उनकी। उन दोनों नेकों को बुला के लाए जो लोगों की नजरों में वली अल्लाह बने हुए थे। बादशाह देखते ही पहचान गया कि यही है वो बदमाश, पकड़ लिया और उनकी मालिश शुरू की। यूं लिखा किताबों में कि लोगों में ऐसा सिक्का बिठा रखा था उन्होंने कि पिटाई इनकी हो रही थी, सारा मदीना रो रहा था। हाय नेकों को मार दिया, हाय गजब हो गया, हाय वो देखो वो सत्तू पिलाने वाले की पिटाई हो गई, और फलां ने जिसने मुझे कपड़ा दिया था उसकी पिटाई हो गई। औरतें रो रही हैं कि ये तो हमें गरीबों को कपड़े देने वाले नेक लोग, उन दोनों को मार पड़ रही है और सारा मदीना रो रहा है। इसलिए पता चला कि जिसको लोग वली कहे वो वली नहीं, जिसको खुदा कहे ये मेरा है वो वली है। अहले कशफ हजरात ने लिखा है, ये बात कुरान हदीस की नहीं, अहले कशफ हजरात ने लिखा है कि जब राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा औरत थी हसन बसरी के जमाने में, अपने जमाने की वली अल्लाह थी, उसका जब इंतकाल हुआ, कब्र में जब रखा गया तो मुनकिर नकीर आके कहने लगे मर रब्बू का, राबिया तेरा रब कौन है? कहने लगी मैं तो सारी उम्र कहती रही हूँ वो है वो है, आज तो उससे पूछो कि वो मुझे अपनी बनाता है कि नहीं।
میں تو ساری عمر اسے پکارتی رہی ہوں، آج تو اسی سے پوچھو کہ وہ میرا بنتا ہے، مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ حضرت میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیم مجذوب عورت تھی، ولی اللہ تھی۔ شیخ عبد الواحد ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، مجرد تھے، دنیا میں شادی نہیں کی، سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت رو کے عرض کر دیا، الہی میں نے دنیا میں شادی تو نہیں کی، تو جنت میں مجھے کون سی عورت دے گا؟ جب اب آواز آئی میمونہ ملے گی تجھے۔ لگا وہ کون ہے؟ کہ پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔ شیخ کو شوق ہوا کہ چلو ملیں گے تو جنت میں، دیکھ کے تو آؤں ہے کس طرح کی کھول ہے۔ فطری امر ہے انسان کے دماغ میں، ہر آدمی کا جی کرتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے میں دیکھ تو آؤں وہ ہے کس طرح کی، کہ ایسا نہ ہو جلی ہوئی لکڑی ہوئی فیشنی برقعے میں لپیٹ کر میرے متھے نہ مارتے کوئی۔ ہوتا ہے ایسا بھی، آدمی سمجھتا ہے کہ زمانے بھر کی حسینہ مجھے ملے گی، لیکن جو سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہی ہوتی۔ یہ سارا سرخی پاؤڈر یہی عورتیں تو ختم کرتی ہیں، اور اسپتالوں میں کام تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو شیخ عبد الواحد بزرگ پہاڑ کی دامن میں پہنچے، دن کا وقت ہے، میمونہ نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اور اس کی بکریوں کو بھیڑیے بگیاڑ چراتے پھر رہے ہیں۔ بگیاڑ اور بھیڑیے چراتے پھر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ گیا بزرگ وہاں۔ جب حضرت میمونہ نے سلام پھیرا نا، یوں منہ پھیر کے کہنے لگی، عبد الواحد یا عبد الوہاب نام ہے، عبد الواحد عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ اس کو مانا لے جانا، جہاں وہ لے جایا کرتے ہیں کہ ان کو بھی علم غیب تھا، تو خدا جس کو بتا دے۔ ٹیلی فون آ جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر کھانے وال سے کہ تیزگام اتنے بجے پہنچ رہی ہے، وہ اعلان کر دیتے، یہ غیب کا علم تھوڑا ہی ہے، وہ تو کھانے والوں نے خبر دی۔ اللہ جس کو جتنی خبر دے دے اتنی رہے گی نا، زیادہ تو نہیں۔ اللہ میاں اپنے خزانے کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ حضرت میمونہ کہنے لگی، یا کیوں آیا؟ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا۔ کہنے لگا، میرا نام کس نے بتایا تجھے؟ میرا نام کس نے بتا دیا تجھے؟ کہنے لگی، واہ واہ، جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتلایا وہ تیرا نام بتانا مجھے نہیں جانتا۔ اور وہ حیران ہو کر کے دیکھنے لگا کہ بھیڑیے بگیاڑ بکریاں چراتے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگی، کیا دیکھ رہا ہے؟ میں اس کے کام میں لگی ہوں، وہ میرا کام خود کرے، بھیڑیوں سے کرائے، کوئی کرے، مجھے کیا غرض ہے؟ میں اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہوں، میرا یہی کام ہے۔ اہل مدینہ رو رہے ہیں، نہ مارو، بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور محرم میں ان کے یہاں نیاز کی دیگ پکتی ہے، بڑے چاول بانٹتے ہیں، کھڑے سے مجلس لگتی ہے، بڑا زبردست ان کا کاروبار ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، ارکان اسلام کو ڈھا دینا، ایک چاول دیگ بانٹ کر کے جنت کے دروازے پہ، اونچے دروازے پہ نام لکھوا لینا۔ اگر یوں نام لکھے جاتے تو بلال کا چمڑا نہ اکھیڑا جاتا۔ پٹائی ہوئی دونوں کی، مدینہ منورہ کے حکمراں پولیس والے مار رہے، سارا مدینہ رو رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو اتنے نیک تھے، جتنے اللہ والے تھے، اتنے سخی تھے، ان کو نہ مارو،
یہ تو سارے مدینہ پہ رات دن صدقہ کرتے ہیں، کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خوب مالش کرائی، اس کے بعد ایک بول اٹھا، آؤ میں بتاتا ہوں جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں چاروں طرف جا کے دکھلایا، پھر مکر گیا، کچھ نہیں ملتا۔ جہاں مصلی بچھا ہوا ہے مصلی اٹھا کر تلاش کیا، اس مکان میں بھی کچھ نہیں ملا۔ نہ انہوں نے بتلایا، مار کھا کے پکے ہوں گے نا 10 نمبریے، بتایا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی جا کر کے پولیس نے تلاشی لی، نہ کوئی مٹی نہ کوئی گھٹا نہ کوئی سوراخ، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ حیران ہے سلطان نور الدین زنگی، اور جب کچھ نہ انہوں نے بتلایا، مار مار کے تھک گئے، نہ مکان سے کچھ پتا چلا، نور الدین نے سر سجدے میں رکھ دیا، میرے مالک بندہ ہوں، رہنمائی فرما۔ میں آخر بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا، پہنچ تو گیا ہوں، آدمی پہچان لیے، آگے میری تو ہی رہنمائی فرمائے گا۔ بس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی کہ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر تم نے سجدہ کیا نا، یہ مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے سے چٹان، باقی تمام فرش سے الگ ایک چٹان ہے پتھر کی۔ چٹان اٹھا کر کے دیکھا، یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی، اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمارا رسول ہے، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، آؤ کھود کے دکھلاؤ ہمیں کہاں ہے، قبر خالی ملے گی، مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام تھا کافروں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنوائی، زمین کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، شیشہ، ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں نا، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے۔ تمہارا کیا کہنا؟ تمہیں تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہو، تمہارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ کیا کرو گے مدینے جا کر؟ نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے، نہ تم وہاں ٹھہرو، نہ رہو نہ مرو، کوئی چیز بھی تمہارے بس کی نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے، بات یوں چل نکلی، آج کوئی مضمون بنا کر کے نہیں لایا کہ اللہ پاک نے بادشاہوں کو ولایت دی، حکمرانوں کو ولایت دی، خلیفاؤں کو ولایت دی، وزیر و اولیاء کرام میں سے تھے۔ آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ، نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک بہروپیے نے پیری کا روپ دھار لیا، بزرگ بن بیٹھا ہے ایک جھونپڑی میں۔ اس نے کئی شہر کے قریب بنائی ہوگی، یہ ہمارے زمانے کے جتنے ملنگ ہیں نا کلیوں والے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی بناتے ہیں۔ جتنی چرس، جتنی فیم، جتنی بھنگ، جتنا جوا قبرستان میں ہوتا ہے شہر میں نہیں ہوتا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی بدکاری لوگ قبرستان کے ارد گرد کرتے ہیں اتنی بدکاری تکلے میں نہیں ہوتی۔ الزام ہمیں دیتے ہو، تم مردوں میں بیٹھ کر شراب پیو، ڈھنگ پیو، چرس پیو اور بکواس کرو، نماز نہ پڑھو، حرام خوری کرو، اور پھر وہاں بھی ہم
इतने ऐब किए जाते हैं जहां जाए बगैर तेरा गुजारा नहीं। लाखों मन मिट्टी के नीचे जाना पड़ेगा और खुदा के बंदे कुरान पर उनकी रूह को बख्श, कब्रों को याद कर, कब्र को देख और अपने जिगर पे हाथ रख के सोच, एक दिन मैं भी यहां आऊंगा। जितने आए मलंग मुहाने हर कब्रिस्तान के किनारे पे जाकर बैठेंगे और परले किनारे पे। इसलिए मैं तो कहता हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, अगर कोई बाअमल आदमी, अच्छा मुत्तकी किस्म का आदमी कब्रिस्तान से गुजरता हुआ सूरत यासीन पढ़ के बख्श के चला जाए, नबी ने इरशाद फरमाया 40,000 मुर्दों की निजात हो जाती है। कितने कामयाब थे ये लोग कि जिन्होंने नमाजें नहीं, रोजे नहीं, हज ज़कात नहीं, खुदा और उसके रसूल से इनका कितना ताल्लुक था। आज भी बेशुमार हजरात हज़रत मौलाना कारी फतेह मोहम्मद साहब जज़िल्लु अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, नबीना बुजुर्ग है, उम्र रसीदा है, 80-90 साल उम्र है, 18 बरस हो गए, जालियां पकड़ के बैठा है, आका तेरे कदमों में दफन हो जाऊं तो मैं कामयाब हो जाऊं। ये है वली अल्लाह। हजरत शेख हदीस साहब तज़िल्लु मौलाना ज़करिया साहब, जिनकी फज़ाइल किताबें पढ़ते हो, कितनी उम्र गुजर गई, मदीने पाक में बैठकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे औलिया किराम मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहीमहुल्लाह, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी रहीमहुल्लाह, मौलाना बदर आलम मेरसी रहमतुल्लाह अलैह और हजारों औलिया किराम जन्नतुल बकी में दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में दफन है। और जिसको नवाजता है अब भी नवाज रहा है। इसी साल हज के लिए गए मदरसा रबिया खैरुल मदारिस के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब जलंधरी मरहूम, मैं दुआ करने गया, स्टेशन छोड़ने गया, मिला, असर का वुजू किया है, बैतुल्लाह के दरवाजे पे धड़ाम से गिर के जान दे दी। तो मरते तो यहां भी हैं, अस्पतालों में नहीं मरते लोग, एक्सीडेंटों में नहीं मरते। कुर्बान जाऊं उस मरने पे जो अल्लाह के दरबार में मर जाए। अल्लाह के दरबार में जान दे दी, जन्नतुल मुअल्ला में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और सैयदा खदीजा के दरमियान में जगह मिल गई। ये अल्लाह की तरफ से है और ये खुदावंद करीम जिसको कोई मुकद्दरी चीजें हैं बनाने से नहीं बनती। बहरहाल तड़प तो होनी चाहिए, दिल में अरमान तो होने चाहिए, हर वक्त दुआ तो होनी चाहिए, या अल्लाह दफन भी अच्छा हो, कफन भी अच्छा हो, नमाज जनाजा भी अच्छी हो और आखिरी वक्त भी अच्छा हो, कलमा पढ़ते हुए दम निकल जाए तो और क्या चाहिए। इसलिए ये चीज अर्ज कर रहा हूं कई जुमों से, ताकि हमारी खोपड़ी में ये बात बैठ जाए कि औलिया कराम वो हैं जिनका अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक है, सुन्नत की ताबेदारी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। अल्लाह पाक मुझे भी ऐसे औलिया कराम की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे, मकबूल तरीन बंदे, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वाक़यात और मुख्तसर से हालात इस नीयत से अर्ज कर रहा था कि हमें भी अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिले। हम लोग भी ये सोचें कि ये अल्लाह वाले थे, पेट भी था, नफ्स भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, कपड़ा भी दरकार था, सर्दी गर्मी भी आती थी। इन लोगों ने अल्लाह की रजा कैसे हासिल की? नीयत मेरी किसी की तरदीद मकसूद नहीं, समझाने के लिए कहता हूं। जैसे सड़क पे पैदल आदमी चल रहा हो और पास से कार गुजरती है तो दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास भी कार होती। इन अल्लाह के नेक बंदों को देखकर मैं और आप क्यों नहीं सोचते कि मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बन जाता? कोठी बंगला देखकर, लंबा चौड़ा कारोबार कारखाना देखकर आदमी के दिल में आता है, यारो ये कारखानेदार है, मैं इसका मजदूर हूं।
तेरे दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता और फलाना सारी रात सोया ही नहीं? हम लोग अपने मामलात में, अपने किरदार के बारे में आखिर कब सोचेंगे? वो कौन सी नई जिंदगी मिलेगी? बस एक धोखा लगा हुआ है, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या। यूं करता करता ही मर जाएगा, तौबा नहीं करनी। कोई आदमी पलीत हो और वो ये कहता रहे, ओ यार मैं तो पलीत हूं, यार मैं तो नापाक हूं, मेरा क्या, मैं तो नापाक हूं। अल्लाह के बंदे पानी के पास जा, गुसल कर, फिर ही तो पाक बनेगा। अपने आप को पलीत पलीत कहता रहे, यूं तो पाक नहीं बनेगा। ये अल्लाह वाले जो होते हैं आदमी के अंदर को ठीक करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो नमक ना खाओ, शुगर के मरीज हो तो मीठा ना खाओ, बागी के मरीज हो तो आलू ना खाओ। अल्लाह वाला कहता है अगर तुम्हारे अंदर शिर्क की बीमारी है तो खुदा के दरवाजे के सिवा कहीं ना जाओ। अल्लाह वाले अंदर का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं जो कब्र में काम आएगी। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठोगे तो वो तुम्हें ये बताएंगे कि नबी की सुन्नतों के फूल छोड़कर बिदात के कांटों की तरफ ना जाओ। और हिदायत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर के साथ सवारी पे सवार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिस सवारी पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार है, उसी सवारी पे सहाबी भी सवार है, आपके पीछे सवार है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, या मास। वो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसका नाम आका के प्यारे प्यारे मुंह से निकला। फरमाया या मास, ओ मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। मेरे आका मैं हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। कुछ नहीं फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा इरशाद हुआ, या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, या मास। समझे आप? ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है, मैं हाजिर हूं। 3 मर्तबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर, ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मर्तबा इरशाद हुआ, या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ। फरमाया, या मास ला तुशरिक बिल्लाह। ओ माजी, मुझसे इरशाद सुन ले, मुझसे पैगाम सुन ले। मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे बड़ी पते की बात बताने लगा हूं, गुर की बात बताने लगा हूं, कोई हकीकत की बात बताने लगा हूं। ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे जवान, मेरे सहाबी, ओ मास, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक न ठहराना। किसी को बिगड़ी बनाने वाला न समझना, किसी को परेशानी दूर करने वाला न समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहनशाह बना देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात।
फरमा दिया आपने कि शिरक न करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, अहम बात बाकी है। ठीक है, फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया ओमाज इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई, औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिरक करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है, लेकिन कभी ऐसा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आया होगा जब वो ये कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं। लाख चोरी की हो, ये कहेगा कि मैं गुनाहगार हूं, चोरी का अपन चलो तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, दिल में कहेगा। जिना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, शराब पीने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता। शिर्क ऐसा गुनाह है, ऐसी गुमराही है, उसको बंदा गुनाह समझ कर नहीं, इबादत समझ के करता है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क करने वाले को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो उसको बुरा समझे तो तौबा करे, जब वो उसको बुरा समझता ही नहीं तो गुनाह समझते ही नहीं तो तौबा काहे की करेगा वो। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह वाले हैं, ये शिर्क की लानत से आदमी को बचाने के लिए सारी जिंदगी कोशा रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है, फरमाया इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है। दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है, तकब्बुर देखने में नहीं आता, दिल में पैदा होता है, फखर दिल में पैदा होता है, उजब और खुदबीनी दिल में पैदा होती है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का दिल जो है वो सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। जब बंदा गुनाह करता है तो एक छोटा सा स्याह काला नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है, फिर तीसरा नुक्ता दिल पे लग जाए, हत्ता कि उसका दिल सारा काला हो जाता है। और जब सारा दिल काला हो जाता है तो उसके दिल के अंदर फिर हक समझने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर वो इतना बिगड़ता है, इतना बिगड़ता है कि खिलाफे शरा काम को वो इबादत कहता है, फिर वो ढोल धमाके को इबादत कहता है, फिर वो चिमटा खड़काने को इबादत कहता है, फिर वो नशा करने को इबादत कहता है, फिर वो नमाज ना पढ़ने को इबादत कहता है, फिर वो कुरान के करीब ना आने को इबादत कहता है। हालांकि बुजुर्गों का ये तरीक़ेकार नहीं। साईं तवक्कल शाह साहब सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अंबाले शहर में मज़ार है, हजरत के वाक़यात में लिखा है कि जब कोई आलिम, जब कोई कारी, जब कोई बुजुर्ग कुरान पढ़ता या कुछ बयान करता, अगर कुरान पढ़ता पढ़ता गलती करता, हाँ ये बात समझ लो कि साईं शाह साहब जो थे अनपढ़ थे, आलिम न थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता
تو साईं शाह साहब जो थे वो कहते कि तूने गलती की है। और अगर कोई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ता, उसमें कोई गलती कर देता, तो शाह साहब फरमाते कि तूने गलती की है। तो एक दिन मौलवियों ने, आलिमों ने, कारियों ने मशवरा कर लिया और कहने लगे आओ शाह साहब से पूछेंगे कि इनको, ये पढ़े हुए तो है नहीं, इनको पता कैसे चलता है, आयत गलत पढ़ी गई, हदीस पाक गलत पढ़ी गई, इनको पता कैसे चलता है। तो अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचे और जाके ये सवाल कर दिया, अल्लाह वाले से ये सवाल कर दिया। आप सब सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे जवाब बताऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या शान है अल्लाह वालों की। फरमाया तुम नहीं जानते, जब कोई कारी कुरान सही पढ़ता है, आलिम हदीस पाक सही सही बयान करता है, मैं देखता हूं, मेरी आंखों को नजर आता है, उसके सर से लेकर आसमान तक नूरी फरिश्तों की कतार बंध जाती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने कारी हनीफ की तकरीर सुनी। तकरीर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी तकरीर ला सकें।